اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب نے بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، کیونکہ سیکیورٹی کمیٹی نے بلایا تھا کور کمانڈر کو خط لکھ کر کہ وہ آئیں اور آ کر بریفنگ دیں سیکیورٹی کے معاملات پہ۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا۔ انہوں نے کہا سیکیورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ کور کمانڈر سے بریفنگ لی جائے۔ ہم آئین کی کتاب کے تحت کام کرتے ہیں، ہم کسی ایسے ادارے سے تعلق نہیں رکھتے جو آئین کی کتاب کے اوپر کھڑا ہے، کور کمانڈر ہو یا کوئی بھی، ہم اس سے ان کیمرہ بریفنگ لے سکتے ہیں۔ رولز کے تحت ہم کسی کو بھی بریفنگ کے لیے کہہ سکتے ہیں، کور کمانڈر کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں ہے، یہاں آئین پاکستان ہے۔ کور کمانڈر مناسب سمجھیں گے تو اپنے ادارے سے رائے لے لیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آنا چاہیے اور بریف کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی جو ہم نے خط لکھا ہے کور کمانڈر کو وہ آئین کے مطابق لکھا ہے، غلط نہیں لکھا۔ ہم قطر کسی ایسے ادارے سے تعلق نہیں رکھتے جو آئین کے اوپر ہی کھڑا ہو جائے، چڑھ جائے، اور ملک میں مارشل لاء نہیں ہے تو آئین کے مطابق ہی چیزیں چلیں گی۔ ہمارے صوبے میں 25 سال سے آپریشن جاری ہے، 2001 سے۔ صوبے میں 5 ڈویژن فوج ہے، دلیر قسم کے جرنیل ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ پھر 25 سال سے ہم ناکام کیوں ہیں؟ اس ناکامی کی وجوہات کی بنا پر کور کمانڈر کو بریفنگ کے لیے بلوایا۔ یہ پاکستان کی فورس ہے، بیرون ملک سے نہیں آئی ہوئی، یعنی میں لبے لباب کو بتا رہا ہوں۔ وہ اس طرح انہوں نے کہا کہ جناب کامیابی تو ملی نہیں ابھی تک، آگے آپ کو ملے گی، اس کے اوپر آ کے بات کریں، اور پیچھے کیوں نہیں ملی اس کے بارے میں ہمیں بریفنگ دیں تاکہ آگے بڑھے، اور جو ہم کہتے ہیں وہ بھی سنیں۔ تو یہ ایک بڑا بولڈ سٹیپ ہے جو اسپیکر نے لیا۔ دیکھتے ہیں اس کے اوپر رد عمل کیا آتا ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہی نارملی ایسی چیزوں کا جواب دیتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے، وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس ہوتا ہے اور وہ ایک بڑا اہم مطالبہ کر دیتے ہیں حکومت سے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے خطے میں بگڑتی ہوئی صورتحال خصوصاً مشرق وسطی میں بحرانی کیفیت پر پارلیمان کے جوائنٹ سیشن کا مطالبہ کر دیا۔ دیکھیں یہاں پہ پارلیمان فیصلے نہیں کر رہی، یہاں پہ حکومت فیصلے نہیں کر رہی، یہاں پہ عوام کے منتخب نمائندے نہ فیصلے کر رہے ہیں، نہ وہ ان فیصلوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ فیصلے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کر رہے ہیں، اور وہ فیصلے اپنی منمانی سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور جو فیصلے وہ کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے وہ عالمی سطح پہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کر رہے ہیں، اپنی ذاتی ریلیونسی کو وہ بڑھا رہے ہیں۔ تو ان کے فیصلوں کا بوجھ تو آئے گا سیاسی قیادت کے اوپر، لیکن وہ اٹھائیں گے نہیں، اور پارلیمان کے اندر ڈسکشن ہو نہیں رہی۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ پارلیمان کا جوائنٹ سیشن بنایا جائے۔ جنگ عظیم دوئم کے بعد کا انٹرنیشنل آرڈر زوال پذیر ہے، جہاں اسرائیلی جارحیت اور فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی اور یونائٹڈ سٹیٹس کے لاطینی امریکہ میں طرز عمل نے انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں تو کھیر دی ہیں، وہیں اقوام متحدہ کو بھی بے معنی کر دیا ہے۔ ایسے میں حکومت خارجہ پالیسی اور ابھرتی ہوئی بحرانی کیفیت پر پارلیمان کا فوری جوائنٹ سیشن بلائے اور اجتماعی شعور اور دانش کے ذریعے سے ایک قومی پالیسی مرتب دی جائے۔ ہمسایہ برادر اسلامی ملک ایران کے خلاف بھی سامراجی اور استعماری قوتیں گھیرا تنگ کر رہی ہیں، اور مغربی میڈیا کے توسط سے ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس کو بنیاد بنا کر ہمسایہ اسلامی ملک ایران کی خود مختاری پر ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ پاکستانی عوام میں تشویش ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان تجویز کرتی ہے کہ حکومت اس ساری کی ساری جو بحرانی کیفیت ہے سنجیدگی سے اس کے اوپر خطے کے اثرات اور پاکستان کے اوپر جو اس کے اثرات ہوں گے ایک اجلاس پاکستان بلائے، اور ہمسایہ ممالک کا اجلاس بھی بلائے تاکہ ایک مشترکہ لائحہ عمل بھی ترتیب دیا جا سکے۔ تو اب تو انہوں نے کہا جوائنٹ سیشن پارلیمان کا ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ہمارے دانشور ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، ٹاؤٹس قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ بار بار کہنا چاہ رہے ہیں یا پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایران کے اوپر حملہ کر دیا امریکہ نے تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہو جائے گا۔ یعنی وہ بار بار یہ تاثر دیتے ہیں کہ اگر امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور ایران میں رجیم چینج ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے نیک شگون ہے، پاکستان کو اس میں فائدہ ہوگا۔ میرے خیال میں یہ بے وقوف لوگ ہیں، انہیں آئیڈیا نہیں ہے۔ لیکن جنگیں جو ہے نا وہ جرنیلوں کو سوٹ کرتی ہیں، فوجوں کو سوٹ کرتی ہیں، یا کچھ حکمران ہیں ان کو سوٹ کرتی ہیں، سودا بیچنے کے لیے مل جاتا ہے ان کو الیکشنز میں۔ عوام کو کبھی بھی جنگ سوٹ نہیں کرتی، عوام کو، غریب ملکوں کو جنگ ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے۔ دیکھیں انہی خواہشات کے ساتھ ہم امریکہ کو گھیر گھار کے لے آئے تھے پہلے، اور عرب ممالک کو گھیر کے لے آئے تھے افغانستان میں۔ ہم نے پہلے یہاں پہ ایک جہاد لڑا، پھر ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑی، اور اس چکر میں ہم نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا۔ ہم نے 1 لاکھ کے قریب لاشیں اٹھا لی، بلوچستان میں ہم نے کوئی 10,000 لاشیں اٹھا لی، کلاشنکوف کلچر پاکستان میں آ گیا، خوفناک قسم کی منشیات
پاکستان میں آ گئی، پاکستان میں ایک عجیب و غریب قسم کی لاقانونیت آ گئی، اور یہ سارا کچھ ہمارے جرنیلوں کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا۔ وہ جو جرنیل تھے ان کے بچوں کی شوگر ملیں آج، ان کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے، وہ آج بھی اقتدار میں موجوں میں ہے، جو ان جنگوں کے دوران استعمال ہوئے۔ جرنیلوں کی تو موجیں لگ گئی، ان کے بچوں کی بھی، لیکن قوم وہ آج بھی اپنا خون بہا رہی ہے، فوجی جوان وہ آج بھی اپنا خون بہا رہے ہیں۔ دیکھیں ان جرنیلوں کے بچے ارب کھرب پتی ہیں، جو فوجی جوان شہید ہو گئے ان کا کون پوچھے گا؟ ان کے بچے تو رول گئے، کتنا سنبھال سکتی ہے ریاست انہیں؟ ایک حد سے زیادہ آگے تو نہیں جا سکتی، لیکن جرنیلوں کی تو وہ کئی نسلوں کا پیسہ وہ لوگ چھوڑ کر گئے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے۔ تو جنگیں جرنیلوں کو فائدے دیتی ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو فائدے دیتی ہیں، عام آدمی کو نہیں دیتی۔ جب بھی آپ کے ہمسائے میں جنگ آئے گی آپ کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے۔ ایران میں جنگ آئے گی، چند لوگوں کو فائدہ ہوگا، انٹرنیشنلی آپ کی ریلیونسی بڑھ جائے گی، کوئی ڈالر والر آ جائیں گے، کچھ لوگوں نے پھر مال بنا لینا ہے، کچھ اڈے وڈے کوئی لین دین کوئی یہ چیزیں چلیں گی۔ لیکن الٹیمیٹلی اگر خطے کے اندر آپ کا ایک ہمسایہ ملک اور ڈی سٹیبلائز ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے گا ایران کے بعد باری پاکستان کی ہے۔ ایران کے اوپر تو یہ پرابلم ہے نا، اس کا میزائل کا جو ایک نظام ہے وہ اسرائیل تک جاتا ہے، جا کے وہاں پہ اٹیک کر سکتا ہے، یورپ تک جاتا ہے یا امریکن اڈوں تک جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، تو پاکستان کو بھی ٹیکل کرنا ہے، باری باری سب کی باری۔ یہ بات آج سے نہیں، گزشتہ کئی دہائیوں سے ہو رہی ہے کہ جب بھی کبھی ایران کی باری آئے گی تو اس کے بعد پاکستان کی باری آئے گی۔ آپ چاہے جو مرضی کریں، جیسے مرضی سوچیں، جو حقائق جاننے والے لوگ ہیں، جو تجزیہ کرتے ہیں، وہ یہ بات کہتے رہتے ہیں۔ تو ایران میں اگر سچویشن ڈی سٹیبل ہو جائے گی تو پاکستان پہ اس کا اثر پڑے گا، اور جو اسرائیل کا یا جو دیگر فورسز ہیں ان کا ایک اثر رسوخ پاکستان کے بارڈرز تک آ جائے گا، یہ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ ایران کے اندر حالات بہتر رہنے چاہیے۔ ایران نے ایک وارننگ بھی دی ہے، انہوں نے کہا جی اگر امریکہ ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم مجبوراً سعودی عرب میں، قطر میں اور یو اے ای میں جو امریکی اڈے ہیں انہیں تباہ کر دیں گے۔ ایک پوسٹر ہے، اس میں عاصم منیر صاحب کی فوٹو ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے پریزنٹنگ دا لیگیسی آف عاصم منیر، کہ جو انہوں نے کیا وہ کیا کیا۔ تو اس میں کوئی کافی ساری کوئی 20-25 چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں جو ان کے دور میں ہوا۔ ہسٹری ول نیور فورگیٹ، تاریخ اسے کبھی نہیں بھولے گی۔ پاکستان ول نیور فورگیو، اور پاکستانی اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے بتایا کیا کہ جناب انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت قتل عام کروایا، اور نہتے اور پرامن احتجاج کرنے والے مظاہرین پر، پھر میس کلنگز آف سویلینز، بہت بڑے پیمانے پر سویلینز کا قتل عام ہوا، اغوا ہوئے، جبری طور پہ گمشدگیاں ہوئیں، اور گرفتار لوگوں کے اوپر ٹارچر کیا گیا، ملٹری ٹرائل چلائے گئے، اور قاتلانہ حملے ہوئے پاکستان میں۔ اور اس کے بعد انپریسیڈنٹڈ الیکٹورل ریگنگ، یعنی ایسی کبھی ماضی میں دھاندلی نہیں ہوئی جو اس مرتبہ دھاندلی کی گئی۔ انہوں نے لوگوں کو ہراس کیا، انٹیمیڈیشن آف ججز، ججوں کو ہراس کیا، ان کو انٹیمیڈیٹ کیا، پھر انکانسٹیٹیوشنل ڈریکونین امینڈمنٹس انہوں نے کروائیں 26ویں اور 27ویں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے لکھا کہ ڈیموکریسی کے ساتھ کیا کیا، ٹرانس نیشنل ریپریشن، میں پہلے اس پہ بات کرتا رہا ہوں، اس معاملے میں کیا ہوا، کولیکٹیو پنشمنٹ، کوئی جرم کوئی کر رہا ہے سزا کوئی، اور خاندان بھی اندر، چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا، ماکری آف اسلامک اینڈ سوشل ویلیوز، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جی فریڈم آف سپیچ پاکستان میں ختم کر دی گئی، خوفناک قسم کا سینسرشپ پاکستان میں لگا دیا گیا، اور میڈیا کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی، خواتین پر، بچوں پر اور بزرگوں پر حملے کیے گئے، ہیومن رائٹس کی بدترین پامالیاں کی گئیں، اور اس کے بعد جھوٹے کیسز کا انبار لگا دیا گیا، راتوں کو لوگوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا غیر قانونی طور پہ تقدس پامال کیا گیا، اور کرپشن، جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو جو ہے نا پروموٹ کیا گیا، ہیومن رائٹس کو ختم کر دیا گیا، اکنامکس جو ہے پوری پاکستان کی معیشت وہ کلیپس کر گئی، پاکستان میں انفلیشن ریکارڈ لیول پہ پہنچ گئی، ٹیررزم پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گیا، ٹورزم ختم ہو گیا، سیکٹیرین وائلنس یعنی یہاں پہ پاکستان میں فرقہ پرستی بھی بڑھ گئی، اور بارڈر کے اوپر ٹینشن بھی بڑھ گئی، اور پورے ملک کو ایک جو ہے نا لافنگ سٹاک بنا کر رکھ دیا۔ یہ عاصم منیر صاحب کے بارے میں انہوں نے پمفلٹ جاری کیا، جبران الیاس صاحب نے، اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اس میں مزاحمت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 14 نومبر کو حیدرآباد میں وہ کہہ رہے ہیں جی عظیم الشان ہم جلسہ کریں گے۔ یہ عوامی جلسہ 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کرنے کے لیے ہوگا۔ 14 نومبر کو حیدرآباد بائی پاس کے اوپر جلسہ عام ہوگا، اور آئین اور قانون کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر سندھ کی قیادت شامل ہوگی،
اور اس کے اندر جو ہے وہ باقی قیادت بھی شامل ہوگی، صاحبزادہ حامد رضا کی اور میں شاہ محمود قریشی دونوں کی تصویر اس کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ یہ دونوں احباب جو ہیں وہ جیل میں بند ہیں اس وقت پوسٹر کے اوپر، باقی لوگ سارے باہر ہیں ابھی، مولانا شیرانی بھی ہیں اس کے اندر، اور انٹیریئر سندھ کے لوگ بھی اس کے اندر مبینہ طور پہ آئیں گے، اور ساتھ میں جو ہیں وہ اختر مینگل صاحب وہ بھی ناظرین اس کا حصہ بنیں گے۔ ناظرین، انصار عباسی صاحب کی ایک اور خبر بدقسمتی سے جھوٹی ثابت ہو گئی اور غلط ثابت ہو گئی۔ انہوں نے خبر دی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت عمران خان نے جنرل باجوہ کو غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن آفر کی تھی۔ یہ انصار عباسی صاحب کی خبر تھی اور یہ سوال اٹھایا گیا پرویز خٹک صاحب سے، تو پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ یہ غیر معینہ، حالانکہ وہ عمران خان صاحب کے مخالف ہیں، اس وقت شدید مخالف ہیں عمران خان کے، ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، لیکن وہی بتا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں بے شک عمران خان کا مخالف ہوں، لیکن غیر معینہ مدت والی بات تو کوئی ان پڑھ جاہل ہی کر سکتا ہے۔ یہ انہوں نے انصار عباسی صاحب کو کیا کہہ دیا، قانون میں غیر معینہ مدت کی بات ہی نہیں ہے۔ بھئی ایک چیز آئین میں نہیں ہے، قانون میں نہیں ہے، تو عمران خان صاحب وہ اس وقت کے آرمی چیف کو آفر کیوں کر سکتے تھے؟ ہاں ایک بات ضرور ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو یہ ضرور کہا تھا، جو اس وقت رپورٹ ہوا تھا، کچھ لوگوں نے دعویٰ بھی کیا تھا، میں وہی مبینہ دعویٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب اگر آپ یہ سارا کچھ ایکسٹینشن کے لیے کر رہے ہیں اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو لا کر بٹھا رہے ہیں جن کے اوپر کرپشن کے گھنونے الزامات اور کیسز ہیں، جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے، تو اگر آپ یہ ایکسٹینشن کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ وہ میرے سے لے لیں، لیکن آپ قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ یہ مذاق نہ کریں۔ یہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ بات کی تھی، باتوں کے اندر ایک بات یہ رپورٹ بھی ہوئی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے کوئی تاحیات ایکسٹینشن والی بات تو کی نہیں تھی، اور وہ ویسے بھی ہوتی بھی نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد ایک ہی جگہ پہ طاقت ہے اور وہی عوامی مینڈیٹ کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا حکومت۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے اوپر سارے ٹاؤٹ ایک ساتھ چھوڑ دیے گئے، اچانک سے سارے مل کر حملہ آور ہو گئے، اور اب تک کچھ سیاسی رہنما ہیں، کچھ ٹاؤٹس ہیں، کچھ صحافی ہیں، کچھ جو ہے وہ دیگر لوگ ہیں، یہ رل مل کے سہیل افریدی کو پڑ گئے ان کے ایک سٹیٹمنٹ کے بعد۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ حقیقت بتاؤں گا جو آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایکچولی بات یہی ہے۔ اچھا پہلے یہ بندے ذرا دیکھ لیں کس کس کو لانچ کیا گیا۔ طاہر اشرفی صاحب جو قابل ذکر تھوڑے سے لوگ ہیں، مولوی، اور ایمل ولی خان، اور اس کے علاوہ عمران اسماعیل، فواد چودھری کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، تارڑ وغیرہ جو حکومتی ہیں انہوں نے تو یہ بات کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فیصل کریم کنڈی اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں، یہ سارے لانچ ہو گئے۔ انہیں کہا گیا جی آپ چڑھ جاؤ سارے سہیل افریدی کے اوپر، اور بڑا غصہ سہیل افریدی پہ انہوں نے کیا۔ سہیل افریدی نے ایسا کیا کہا جس کو بنیاد بنا کے سارے رل کے انہیں پڑ گئے؟ یہ نا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرانا طریقہ کار ہے کہ اپنے مخالف کو ایک قدم پیچھے ہٹاؤ، جب یہ اسے ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں تو پھر اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک قدم آگے آ جاتا ہے، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ اپنے مخالف کو پیچھے ہٹنے کی عادت ڈالنا شروع کر دیتی ہے کہ اب تم نے پیچھے ہٹنا ہے، تو پہلا قدم جس نے پیچھے ہٹا لیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ واردات ہے۔ اب اس میں سہیل افریدی کافی عرصے دن کے قابو نہیں آ رہا، اور یہ شخص جانتا ہے کہ دکھتی رگ کہاں پہ ہے۔